اور آج خدا کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے فرما برداری کی برکتیں۔ خدا کے دوست کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں آپ سب کو سلام۔ کل ہم نے تھاٹ آف دا ڈے میں سیکھا کہ کون لوگ ہیں جو ملعون ہیں اور کس سبب سے وہ لعنتی ٹھہرتے ہیں، اور آج خدا کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے فرما برداری کی برکتیں۔ کل ہم نے غور کیا نافرمانی کی لعنتوں پہ، اور آج ہم دیکھیں گے کہ اگر فرما برداری آپ کی زندگی میں ہے، خدا کی فرما برداری، خدا کی اطاعت، خدا کی تابع فرمانی، تو وہ کون سی برکتیں ہیں جو خدا کا حکم ماننے پہ اور خدا کی باتوں پر عمل کرنے سے ہماری زندگی میں ایڈ ہوتی ہیں۔ بے شمار باتیں ہیں، بے شمار برکات ہیں۔ استثنا کی کتاب 28 باب میں کہوں گی کہ پورے باب کو ضرور پڑھیے، اور اگر آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں تو میں اس کی تلاوت آپ کے لیے کر رہی ہوں۔ ہر روز خدا کے پاک کلام کی تلاوت کرتی ہوں، آپ اس کو سن سکتے ہیں کام کرتے ہوئے۔ میری بہنیں، خواتین جتنی بھی ہیں، وہ برتن دھوتے ہوئے، گھر کی صفائی کرتے ہوئے، کپڑے دھوتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے بھی خدا کے پاک کلام کو سن سکتی ہیں۔ اور اگر بھائی حضرات ہیں تو وہ گاڑی چلاتے ہوئے، اپنے سفر پہ آتے جاتے، یا گھر میں بھی جب آپ کو موقع ملے آپ خدا کے پاک کلام کو سنتے ہوئے خدا کی برکات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آج خدا کے پاک کلام میں سے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ پورا کا پورا باب ہی انتہائی خوبصورت ہے۔ خدا کی فرما برداری کرنے کے نتیجہ میں خدا کی جو برکات ہماری زندگی میں ایڈ ہوتی ہیں وہ بے شمار ہیں، لیکن آج چند برکتوں کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہتی ہوں۔ پہلی بات، استثنا کی کتاب 28 باب اس کی 12 آیت میں آپ کے لیے پڑھنے لگی ہوں۔ وہاں لکھا ہے، خداوند آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا، کہ تیرے ملک میں وقت پر می برسائے، اور وہ تیرے سب کاموں میں ہاتھ لگائے برکت دے گا، اور تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر خود قرض نہیں لے گا، اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا، اور تو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا، بشرطے کہ تو خداوند اپنے خدا کے حکم میں تجھ کو آج کے دن دیتا ہوں سنے، اور احتیاط سے ان پر عمل کرے۔ اور جن باتوں کا میں آج کے دن تجھ کو حکم دیتا ہوں ان میں سے کسی سے دہنے یا بائیں ہاتھ مڑ کر اور معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرے۔ سیکھ میرے لیے اور آپ کے لیے آج کے خدا کے زندہ کلام میں سے یہ ہے کہ اگر ہم خدا کے حکموں کو احتیاط سے سنیں گے، سمجھیں گے اور ان پر عمل کریں گے تو خدا کی ڈھیروں برکات ہیں جو ہم پر، ہماری اولاد پر، ہمارے روزگار پر، ہمارے گھر بار پر اور ہر ایک چیز پر ہوگی۔ آپ جس چیز کو ہاتھ لگائیں گے خدا کی برکت ان کاموں میں ٹھہرے گی، اور افزونی ہوگی، ترقی ہوگی، بڑھوتی ہوگی۔ پھر سے میں بتا دوں کہ اگر ہم خدا کے حکموں کو محض سنیں گے اور ان پر عمل نہیں کریں گے، ان کو خاطر میں نہیں لائیں گے، ہم خدا کی نافرمانی میں چلیں گے اور خدا کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنی جامہ نہیں پہنائیں گے، لیٹ می ٹیل یو، بے شمار ایسی بیماریاں ہیں جو ہماری زندگیوں میں نظر آئیں گی اگر ہم خدا کے پاک کلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے، اگر ہم خدا کے پاک کلام کے مطابق اپنے آپ کو تابع داری میں اور فرما برداری میں نہیں رکھیں گے، اگر ہم خدا کے حکموں پر عمل نہیں کریں گے، خدا کے پاک کلام کی زندہ باتوں پر دھیان نہیں دیں گے اور معبودوں کی پیروی کریں گے اور معبودوں کو دیں گے، تو بھی بے شمار لعنتیں اور بے شمار بیماریاں، بے شمار ایسی چیزیں ہماری زندگی میں نظر آئیں گی جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ خدا کے پاک کلام کو محض سننے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بننا ہے، تاکہ خدا کی برکات ہماری زندگیوں پر ٹھہریں۔ خدا کی برکت نہ صرف ہم پر بلکہ ہمارے آنے والی اولاد پر اور ہماری اولاد کی اولاد پر نسل در نسل منتقل ہوتی رہے۔ اور کچھ دیر پہلے ہم نے غور کیا اس بات پہ کہ ہو سکتا ہے کہ آج جس لعنت کا سامنا آپ کو اپنی زندگی میں کرنا پڑ رہا ہے وہ آپ کی اپنی نہیں ہے، آپ کے گناہوں کا نتیجہ نہیں، بلکہ آپ کے باپ دادا کی وہ لعنت ہے جو ٹرانسفر ہو کے تیسری اور چوتھی پشت تک اس کی سزا دیتا ہے۔ لعنتیں جو خدا کی طرف سے ٹھہرتی ہیں وہ تیسری اور چوتھی پشت تک ان گناہوں کی سزا دیتا ہے، ان بدکاریوں کی سزا دیتا ہے۔ تو آج سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں آپ کی آنے والی تیسری اور چوتھی پشت کو بھی اس کا صلہ اور اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ غور کیجئے، پہچانیے، جانچیے اپنے آپ کو
کہ اگر ہماری زندگی میں راستے کی کمی ہے، اگر ہماری زندگی میں اچھائی کی کمی ہے، اگر ہماری زندگی میں اصلاح کی ضرورت ہے تو اپنی زندگی پہ غور کیجئے، جانچیے، پرکھیے اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیجئے۔ ایک اچھے انسان کے طور پر اپنی گواہی چھوڑیے۔ May God bless you. آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے 2 کرنتھیوں 7 باب۔ پس اے عزیزو، چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے، آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔ ہم کو اپنے دل میں جگہ دو، ہم نے کسی سے بے انصافی نہیں کی، کسی کو نہیں بگاڑا، کسی سے دغا نہیں کی۔ میں تمہیں مجرم ٹھہرانے کے لیے یہ نہیں کہتا، کیونکہ پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ تم ہمارے دلوں میں ایسے بس گئے ہو کہ ہم تم ایک ساتھ مریں اور جئیں۔ میں تم سے بڑی دلیری کے ساتھ باتیں کرتا ہوں، مجھے تم پر بڑا فخر ہے، مجھ کو پوری تسلی ہو گئی ہے۔ جتنی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں ان سب میں میرا دل خوشی سے لبریز رہتا ہے، کیونکہ جب ہم مقدونیہ میں آئے اس وقت بھی ہمارے جسم کو چین نہ ملا، بلکہ ہر طرف سے مصیبت میں گرفتار رہے۔ باہر لڑائیاں تھیں، اندر دہشتیں، تو بھی عاجزوں کو تسلی بخشنے والے یعنی خدا نے تیتس کے آنے سے ہم کو تسلی بخشی، اور نہ صرف اس کے آنے سے بلکہ اس کی اس تسلی سے بھی جو اس کو تمہاری طرف سے ہوئی، اور اس نے تمہارا اشتیاق، تمہارا غم اور تمہارا جوش جو میری بابت تھا ہم سے بیان کیا، جس سے میں اور بھی خوش ہوا۔ گو میں نے تم کو اپنے خط سے غمگین کیا، مگر اس سے پچھتاتا نہیں، اگرچہ پہلے پچھتاتا تھا، چنانچہ دیکھتا ہوں کہ اس خط سے تم کو غم ہوا۔ گو تھوڑے ہی عرصے تک رہا۔ اب میں اس لیے خوش نہیں ہوں کہ تم کو غم ہوا، بلکہ اس لیے کہ تمہارے غم کا انجام توبہ ہوا، کیونکہ تمہارا غم خدا پرستی کا تھا، تاکہ تم کو ہماری طرف سے کسی طرح کا نقصان نہ ہو، کیونکہ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے، اور اس سے پچھتانا نہیں پڑتا، مگر دنیا کا غم موت پیدا کرتا ہے۔ پس دیکھو اسی بات نے کہ تم خدا پرستی کے طور پر غمگین ہوئے، تم میں کس قدر سرگرمی اور عذر اور خفگی اور خوف اور اشتیاق اور جوش اور انتقام پیدا کیا۔ تم نے ہر طرح سے ثابت کر دکھایا کہ تم اس امر میں بری ہو۔ پس اگرچہ میں نے تم کو لکھا تھا، مگر نہ اس کے باعث لکھا جس نے بے انصافی کی، اور نہ اس کے باعث جس پر بے انصافی ہوئی، بلکہ اس لیے کہ تمہاری سرگرمی جو ہمارے واسطے ہے خدا کے حضور تم پر ظاہر ہو جائے۔ اسی لیے ہم کو تسلی ہوئی ہے، اور ہماری اس تسلی میں ہم کو تیتس کی خوشی کے سبب سے اور بھی زیادہ خوشی ہوئی، کیونکہ تم سب کے باعث اس کی روح پھر تازہ ہو گئی۔ اور اگر میں نے اس کے سامنے تمہاری بابت کچھ فخر کیا تو شرمندہ نہ ہوا، بلکہ جس طرح ہم نے سب باتیں تم سے سچائی سے کہیں، اسی طرح جو فخر ہم نے تیتس کے سامنے کیا وہ بھی سچ نکلا۔ اور جب اس کو تم سب کی فرما برداری یاد آتی ہے کہ تم کس طرح ڈرتے اور کانپتے ہوئے اس سے ملے، تو اس کی دلی محبت تم سے اور بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ میں خوش ہوں کہ ہر بات میں تمہاری طرف سے میری خاطر جمع ہے۔ پرانے عہد نامہ میں سے دیکھیں گے استثنا کی کتاب اس کا پرانے عہد نامہ میں سے دیکھیں گے استثنا کی کتاب اس کا 28 باب۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جاں فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی۔ شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا۔ تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چوپایوں کے بچے یعنی گائے بیل کی بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے۔ تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں مبارک ہوں گے، اور تو اندر آتے وقت مبارک ہوگا اور باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا۔ خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں تیرے روبرو شکست دلائے گا۔ وہ تیرے مقابلہ کو تو ایک ہی راستہ سے آئیں گے، پر 7 راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے۔ خداوند تیرے انبار خانوں میں اور سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت کا حکم دے گا، اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں جسے وہ تجھ کو دیتا ہے تجھ کو برکت بخشے گا۔ اگر تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو مانے اور اس کی راہوں پر چلے تو خداوند اپنی اس قسم کے مطابق
جو اس نے تجھ سے کھائی تجھ کو اپنی پاک قوم بنا کر قائم رکھے گا، اور دنیا کی سب قومیں یہ دیکھ کر کہ تو خداوند کے نام سے کہلاتا ہے تجھ سے ڈر جائیں گی۔ اور جس ملک کو تجھ کو دینے کی قسم خداوند نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی، اس میں خداوند تیری اولاد کو اور تیرے چوپایوں کے بچوں کو اور تیری زمین کی پیداوار کو خوب بڑھا کر تجھ کو برومند کرے گا۔ خداوند آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا کہ تیرے ملک میں وقت پر می برسائے، اور وہ تیرے سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت دے گا۔ اور تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر خود قرض نہیں لے گا، اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا، اور تو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا، بشرطے کہ تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو میں تجھ کو آج کے دن دیتا ہوں سنے اور احتیاط سے ان پر عمل کرے، اور جن باتوں کا میں آج کے دن تجھے حکم دیتا ہوں ان میں سے کسی سے دہنے یا بائیں ہاتھ مڑ کر اور معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرے۔ لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی۔ شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا اور کھیت میں بھی لعنتی ہوگا، تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں لعنتی ٹھہریں گے۔ تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے گائے بیل کی بڑھتی اور بھیڑ بکریوں کے بچے لعنتی ہوں گے۔ تو اندر آتے لعنتی ٹھہرے گا اور باہر جاتے بھی لعنتی ٹھہرے گا۔ خداوند ان سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے لعنت اور اضطراب اور پھٹکار کو تجھ پر نازل کرے گا، جب تک کہ تو ہلاک ہو کر جلد نیست و نابود نہ ہو جائے۔ یہ تیری ان بد اعمالیوں کے سبب سے ہوگا جن کو کرنے کی وجہ سے تو مجھ کو چھوڑ دے گا۔ خداوند ایسا کرے گا کہ وبا تجھ سے لپٹی رہے گی جب تک کہ وہ تجھ کو اس ملک سے جس پر قبضہ کرنے کو تو وہاں جا رہا ہے فنا نہ کر دے۔ خداوند تجھ کو تپدق اور بخار اور سوزش اور شدید حرارت اور تلوار اور باد سموم اور گہروئی سے مارے گا، اور یہ تیرے پیچھے پڑے رہیں گے جب تک کہ تو فنا نہ ہو جائے۔ اور آسمان جو تیرے سر پر ہے پیتل کا، اور زمین جو تیری نیچے لوہے کی ہو جائے۔ خداوند می کے بدلے تیری زمین پر خاک اور دھول برسائے گا، یہ آسمان سے تجھ پر پڑتی ہی رہے گی جب تک کہ تو ہلاک نہ ہو جائے۔ خداوند تجھ کو تیرے دشمنوں کے آگے شکست دلائے گا، تو ان کے مقابلہ کے لیے تو ایک ہی راستہ سے جائے گا اور ان کے سامنے سے 7 راستوں سے ہو کر بھاگے گا، اور دنیا کی تمام سلطنتوں میں تو مارا مارا پھرے گا، اور تیری لاش ہوا کے پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوگی، اور کوئی ان کو ہنکا کر بھگانے کو بھی نہ ہوگا۔ خداوند تجھ کو مصر کے پھوڑوں اور بواسیر اور کھجلی اور خارش میں ایسا مبتلا کرے گا کہ تو کبھی اچھا بھی نہیں ہونے کا۔ خداوند تجھ کو جنون اور نابینائی اور دل کی گھبراہٹ میں بھی مبتلا کر دے گا، اور جیسے اندھا اندھیرے میں ٹٹولتا ہے ویسے ہی تو دوپہر دن کو ٹٹولتا پھرے گا، اور تو اپنے سب دھندوں میں ناکام رہے گا، اور تجھ پر ہمیشہ ظلم ہی ہوگا، اور تو لٹتا ہی رہے گا اور کوئی نہ ہوگا جو تجھ کو بچائے۔ عورت سے منگنی تو کرے گا لیکن دوسرا اس سے مباشرت کرے گا۔ تو گھر بنائے گا پر اس میں بسنے نہ پائے گا، تو تاکستان لگائے گا پر اس کا پھل استعمال نہ کرے گا۔ تیرا بیل تیری آنکھوں کے سامنے ذبح کیا جائے گا پر تو اس کا گوشت کھانے نہ پائے گا۔ تیرا گدھا تجھ سے جبرن چھین لیا جائے گا اور تجھ کو پھر نہ ملے گا۔ تیری بھیڑیں تیرے دشمنوں کے ہاتھ لگیں گی اور کوئی نہ ہوگا جو تجھ کو بچائے۔ تیرے بیٹے اور بیٹیاں دوسری قوم کو دی جائیں گی، اور تیری آنکھیں دیکھیں گی اور سارے دن ان کے لیے ترستے ترستے رہ جائیں گی، اور تیرا کچھ بس نہیں چلے گا۔ تیری زمین کی پیداوار اور تیری ساری کمائی کو ایک ایسی قوم کھائے گی جس سے تو واقف نہیں، اور تو سدا مظلوم اور دبا ہی رہے گا، یہاں تک کہ ان باتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر دیوانہ ہو جائے گا۔ خداوند تیرے گھٹنوں اور ٹانگوں میں ایسے برے پھوڑے پیدا کرے گا کہ ان سے تو پاؤں کے تلوے سے لے کر سر کی چاندی تک شفا نہ پا سکے گا۔ خداوند تجھ کو اور تیرے بادشاہ کو جسے تو اپنے اوپر مقرر کرے گا ایک ایسی قوم کے بیچ لے جائے گا جسے تو اور تیرے باپ دادا جانتے بھی نہیں، اور وہاں تو اور معبودوں کی جو محض لکڑی اور پتھر ہیں عبادت کرے گا۔ اور ان سب قوموں میں جہاں جہاں خداوند تجھ کو پہنچائے گا تو باعث حیرت اور ضرب المثل اور انگشت نما بنے گا۔ تو کھیت میں بہت سا بیج لے جائے گا لیکن تھوڑا سا جمع کرے گا، کیونکہ ٹڈی اسے چاٹ لے گی۔ تو تاکستان لگائے گا اور ان پر محنت کرے گا، لیکن نہ تو مے پینے اور نہ انگور جمع کرنے پائے گا، کیونکہ ان کو کیڑے کھا جائیں گے۔
تیری سب حدود میں زیتون کے درخت لگے ہوں گے، پر تو ان کا تیل نہیں لگانے پائے گا، کیونکہ تیرے زیتون کے درختوں کا پھل جھڑ جایا کرے گا۔ تیرے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوں گے، پر وہ سب تیرے نہ رہیں گے، کیونکہ وہ اسیر ہو کر چلے جائیں گے۔ تیرے سب درختوں اور تیری زمین کی پیداوار پر ٹڈیاں قبضہ کر لیں گی۔ پردیسی جو تیرے درمیان ہوگا وہ تجھ سے بڑھتا اور سرفراز ہوتا جائے گا، پر تو پست ہی پست ہوتا جائے گا۔ وہ تجھ کو قرض دے گا، پر تو اسے قرض نہ دے سکے گا۔ وہ سر ہوگا اور تو دم ٹھہرے گا۔ اور چونکہ تو خداوند اپنے خدا کے ان حکموں اور آئین پر جن کو اس نے تجھ کو دیا ہے عمل کرنے کے لیے اس کی بات نہیں سنے گا، اس لیے یہ سب لعنتیں تجھ پر آئیں گی اور تیرے پیچھے پڑی رہیں گی اور تجھ کو لگیں گی جب تک تیرا ناس نہ ہو جائے۔ اور وہ تجھ پر اور تیری اولاد پر سدا نشان اور اچنبھے کے طور پر رہیں گی۔ اور چونکہ تو باوجود سب چیزوں کی فراوانی کے فرحت اور خوش دلی سے خداوند اپنے خدا کی عبادت نہیں کرے گا، اس لیے بھوکا اور پیاسا اور ننگا اور سب چیزوں کا محتاج ہو کر تو اپنے ان دشمنوں کی خدمت کرے گا جن کو خداوند تیرے برخلاف بھیجے گا، اور غنیم تیری گردن کو جوا رکھے رہے گا جب تک وہ تیرا ناس نہ کر دے۔ خداوند دور سے بلکہ زمین کے کنارے سے ایک قوم کو تجھ پر چڑھا لائے گا جیسے عقاب ٹوٹ کر آتا ہے۔ اس قوم کی زبان کو تو نہیں سمجھے گا۔ اس قوم کے لوگ ترش روح ہوں گے جو نہ بوڑھوں کا لحاظ کریں گے نہ جوانوں پر ترس کھائیں گے، اور وہ تیرے چوپایوں کے بچوں اور تیری زمین کی پیداوار کو کھاتے رہیں گے جب تک تیرا ناس نہ ہو جائے، اور وہ تیرے لیے اناج یا مے یا تیل یا گائے بیل کی بڑھتی یا تیری بھیڑ بکریوں کے بچے کچھ نہیں چھوڑیں گے جب تک وہ تجھ کو فنا نہ کر دیں۔ اور وہ تیرے تمام ملک میں تیرا محاصرہ تیری ہی بستیوں میں کیے رہیں گے جب تک تیری اونچی اونچی فصیلیں جن پر تیرا بھروسہ ہوگا گر نہ جائیں۔ تیرا محاصرہ وہ تیرے ہی اس ملک کی سب بستیوں میں کریں گے جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے۔ تب اس محاصرہ کے موقع پر اور اس آڑے وقت میں تو اپنے دشمنوں سے تنگ آ کر اپنے ہی جسم کے پھل کو، یعنی اپنے ہی بیٹوں اور بیٹیوں کا گوشت جن کو خداوند تیرے خدا نے تجھ کو عطا کیا ہوگا کھائے گا۔ وہ شخص جو تم میں ناز پرورد اور نازک بدن ہوگا، اس کی بھی اپنے بھائی اور اپنی ہم آغوش بیوی اور اپنے باقی ماندہ بچوں کی طرف بری نظر ہوگی، یہاں تک کہ وہ ان میں سے کسی کو بھی اپنے ہی بچوں کے گوشت میں سے جن کو وہ خود کھائے گا کچھ نہیں دے گا، کیونکہ اس محاصرہ کے موقع پر اور اس آڑے وقت میں جب تیرے دشمن تجھ کو تیری ہی سب بستیوں میں تنگ کر ماریں گے تو اس کے پاس اور کچھ باقی نہ رہے گا۔ وہ عورت بھی جو تمہارے درمیان ایسی ناز پروردے اور نازک بدن ہوگی کہ نرمی اور نزاکت کے سبب سے اپنے پاؤں کا تلوا بھی زمین سے لگانے کی جرت نہ کرتی ہو، اس کی بھی اپنے پہلو کے شوہر اور اپنے ہی بیٹے اور بیٹی اور اپنے ہی نوزاد بچے کی طرف جو اس کی رانوں کے بیچ سے نکلا ہو، بلکہ اپنے سب لڑکے بالوں کی طرف جن کو وہ جنے گی بری نظر ہوگی، کیونکہ وہ تمام چیزوں کی قلت کے سبب سے انہی کو چھپ چھپ کر کھائے گی جب اس محاصرہ کے موقع پر اور اس آڑے وقت میں تیرے دشمن تیری ہی بستیوں میں تجھ کو تنگ کر ماریں گے۔ اگر تو اس شریعت کی ان سب باتوں پر جو اس کتاب میں لکھی ہیں احتیاط رکھ کر اس طرح عمل نہ کرے کہ تجھ کو خداوند اپنے خدا کے جلالی اور مہیب نام کا خوف ہو، تو خداوند تجھ پر عجیب آفتیں نازل کرے گا اور تیری اولاد کی آفتوں کو بڑھا کر بڑی اور دیر پا آفتیں اور سخت اور دیر پا بیماریاں کر دے گا، اور مصر کے سب روگ جن سے تو ڈرتا تھا تجھ کو لگائے گا، اور وہ تجھ کو لگے رہیں گے، اور ان سب بیماریوں اور آفتوں کو بھی جو اس شریعت کی کتاب میں مذکور نہیں ہے خداوند تجھ کو لگائے گا جب تک تیرا ناس نہ ہو جائے۔ اور چونکہ تو خداوند اپنے خدا کی بات نہیں سنے گا، اس لیے کہاں تو تم کثرت میں آسمان کے تاروں کی مانند اور کہاں شمار میں تھوڑے ہی سے رہ جاؤ گے۔ تب یہ ہوگا کہ جیسے تمہارے ساتھ بھلائی کرنے اور تم کو بڑھانے سے خداوند خوشنود ہوا، ایسے ہی تم کو فنا کرانے اور ہلاک کر ڈالنے سے خداوند خوشنود ہوگا، اور تم اس ملک سے اکھاڑ دیے جاؤ گے جہاں تو اس پر قبضہ کرنے کو جا رہا ہے، اور خداوند تجھ کو زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام قوموں میں پراگندہ کرے گا۔ وہاں تو لکڑی اور پتھر کے اور معبودوں کی جن کو تو یا تیرے باپ دادا جانتے بھی نہیں پرستش کرے گا۔ ان قوموں کے بیچ تجھ کو چین نصیب نہ ہوگا اور نہ تیرے پاؤں کے تلوے کو آرام ملے گا، بلکہ خداوند تجھ کو وہاں دل لرزاں اور آنکھوں کی دھندلاہٹ اور جی کی کڑھن دے گا۔
اور تیری جان دبدہے میں اٹکی رہے گی، اور تو رات دن ڈرتا رہے گا، اور تیری زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا، اور تو اپنے دلی خوف کے اور ان نظاروں کے سبب سے جن کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، صبح کو کہے گا کہ اے کاش کہ شام ہوتی، اور شام کو کہے گا اے کاش کہ صبح ہوتی، اور خداوند تجھ کو کشتیوں میں چڑھا کر اس راستہ سے مصر میں لوٹا لے جائے گا جس کی بابت میں نے تجھ سے کہا کہ تو اسے پھر کبھی نہ دیکھنا، اور وہاں تم اپنے دشمنوں کے غلام اور لونڈی ہونے کے لیے اپنے کو بیچو گے، پر کوئی خریدار نہ ہوگا۔ استثنا کی کتاب اس کا 29 باب۔ اسرائیلیوں کے ساتھ جس عہد کے باندھنے کا حکم خداوند نے موسیٰ کو مواب کے ملک میں دیا، اسی کی یہ باتیں ہیں۔ یہ اس عہد سے الگ ہے جو اس نے ان کے ساتھ حورب میں باندھا تھا۔ سو موسیٰ نے سب اسرائیلیوں کو بلوا کر ان سے کہا، تم نے سب کچھ جو خداوند نے تمہاری آنکھوں کے سامنے ملک مصر میں فرعون اور اس کے سب خادموں اور اس کے سارے ملک سے کیا دیکھا ہے۔ امتحان کے وہ بڑے بڑے کام اور نشان اور بڑے بڑے کرشمے تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن خداوند نے تم کو آج تک نہ تو ایسا دل دیا جو سمجھے، اور نہ دیکھنے کی آنکھیں اور سننے کے کان دیے، اور میں 40 برس بیابان میں تم کو لیے پھرا، اور نہ تمہارے تن کے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں کی جوتی پرانی ہوئی، اور تم اسی لیے روٹی کھانے اور میں یا شراب پینے نہیں پائے، تاکہ تم جان لو کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور جب تم اس جگہ آئے تو حسبون کا بادشاہ سہیون اور بسن کا بادشاہ اوج ہمارا مقابلہ کرنے کو نکلے، اور ہم نے ان کو مار کر ان کا ملک لے لیا، اور اسے روبینیوں کو اور جدیوں کو اور منسیوں کے آدھے قبیلہ کو میراث کے طور پر دے دیا۔ بس تم اس عہد کی باتوں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا، تاکہ جو کچھ تم کرو اس میں کامیاب ہو۔ آج کے دن تم اور تمہارے سردار، تمہارے قبیلے اور تمہارے بزرگ اور تمہارے منصب دار اور سب اسرائیلی مرد اور تمہارے بچے اور تمہاری بیویاں اور وہ پردیسی بھی جو تیری خیمہ گاہ میں رہتا ہے، خواہ وہ تیرا لکڑہارا ہو خواہ سکا، سب کے سب خداوند اپنے خدا کے سامنے کھڑے ہو، تاکہ تو خداوند اپنے خدا کے عہد میں جسے وہ تیرے ساتھ آج باندھتا اور اس کی قسم میں جسے وہ آج تجھ سے کھاتا ہے شامل ہو، اور وہ تجھ کو آج کے دن اپنی قوم قرار دے اور وہ تیرا خدا ہو، جیسا اس نے تجھ سے کہا، جیسی اس نے تیرے باپ دادا ابراہم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھائی۔ اور میں اس عہد اور قسم میں فقط تم ہی کو نہیں پر اس کو بھی جو آج کے دن خداوند ہمارے خدا کے حضور یہاں ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور اس کو بھی جو آج کے دن یہاں ہمارے ساتھ نہیں، ان میں شامل کرتا ہوں۔ تم خود جانتے ہو کہ ملک مصر میں ہم کیسے رہے اور کیوں کر ان قوموں کے بیچ سے ہو کر آئے جن کے درمیان سے تم گزرے، اور تم نے خود ان کی مکروہ چیزیں اور لکڑی اور پتھر اور چاندی اور سونے کی مورتیں دیکھی جو ان کے ہاں تھیں۔ سو ایسا نہ ہو کہ تم میں کوئی مرد یا عورت یا خاندان یا قبیلہ ایسا ہو جس کا دل آج کے دن خداوند ہمارے خدا سے برگشتہ ہو اور وہ جا کر ان قوموں کے دیوتاؤں کی پرستش کرے، یا ایسا نہ ہو کہ تم میں کوئی ایسی جڑ ہو جو اندرائن اور ناگدونا پیدا کرے، اور ایسا آدمی لعنت کی یہ باتیں سن کر دل ہی دل میں اپنے کو مبارکباد دے اور کہے کہ خواہ میں کیسا ہی ہٹی ہو کر تر کے ساتھ خشک و فنا کر ڈالوں تو بھی میرے لیے سلامتی ہے، پر خداوند اسے معاف نہیں کرے گا، بلکہ اس وقت خداوند کا قہر اور اس کی غیرت اس آدمی پر برانگیختہ ہوگی، اور سب لعنتیں جو اس کتاب میں لکھی ہیں اس پر پڑیں گی، اور خداوند اس کے نام کو صفحہ روزگار سے مٹا دے گا۔ اور خداوند اس عہد کی ان سب لعنتوں کے مطابق جو اس شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں اسے اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے بری سزا کے لیے جدا کرے گا۔ اور آنے والی پشتوں میں تمہاری نسل کے لوگ جو تمہارے بعد پیدا ہوں گے اور پردیسی بھی جو دور کے ملک سے آئیں گے، جب وہ اس ملک کی بلاؤں اور خداوند کی لگائی ہوئی بیماریوں کو دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ سارا ملک گویا گندھک اور نمک بنا پڑا ہے اور ایسا جل گیا ہے کہ اس میں نہ تو کچھ بویا جاتا، نہ پیدا ہوتا، اور نہ کسی قسم کی گھاس اگتی ہے، اور وہ سدوم اور امورا اور ادما اور زبوئیم کی طرح اجڑ گیا جن کو خداوند نے اپنے غضب اور قہر میں تباہ کر ڈالا، تب وہ بلکہ سب قومیں پوچھیں گی کہ خداوند نے اس ملک سے ایسا کیوں کیا اور ایسے بڑے قہر کے بھڑکنے کا سبب کیا ہے؟ اس وقت لوگ جواب دیں گے کہ خداوند ان کے باپ دادا کے خدا نے جو عہد ان کے ساتھ ان کو ملک مصر سے نکالتے وقت باندھا تھا اسے ان لوگوں نے چھوڑ دیا اور جا کر اور معبودوں کی عبادت اور پرستش کی جن سے وہ واقف نہ تھے،
اور جن کو خداوند نے ان کو دیا بھی نہ تھا۔ اسی لیے اس کتاب کی لکھی ہوئی سب لعنتوں کو اس ملک پر نازل کرنے کے لیے خداوند کا غضب ان پر بھڑکا، اور خداوند نے قہر اور غصہ اور بڑے غضب میں ان کو ان کے ملک سے اکھاڑ کر دوسرے ملک میں پھینکا، جیسا آج کے دن ظاہر ہے۔ غیب کا مالک تو خداوند ہمارا خدا ہی ہے، پر جو باتیں ظاہر کی گئی ہیں وہ ہمیشہ تک ہمارے اور ہماری اولاد کے لیے ہیں، تاکہ ہم اس شریعت کی سب باتوں پر عمل کریں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔